بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں اور 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے اور دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: وآخرہ عتق من النار، یعنی آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضرت کرام، ہر ایمان والا اس تگودوہ میں ہے، اس کوشش میں ہے، اس طرح مناجات کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں کہ سبحان اللہ کہ رب العالمین اسے جہنم سے آزادی نصیب فرما دے، اسے دوزخ سے آزادی نصیب فرما دے۔ حضرت کرام، اس کے لیے جہاں حقوق اللہ میں بھرپور انداز سے کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں اور اسی طرح رات کو جو ہے ہم کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں اور تمام عبادات کر رہے ہیں، یقیناً ناظرین کرام وہیں پر ہمیں حقوق العباد کی جانب بھی متوجہ ہونا ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ہم اپنے 21ویں روزے کی حفاظت کر سکیں گے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے بندو، اے ایمان والو، تم یہ کوشش کرو کہ تم مومن کو منافق سے بچاؤ۔ یعنی کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جس کی کہیں پر غیبت ہو رہی ہو، تم اس غیبت کرنے والے کو بھی بچاؤ اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو بھی بچاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ قیامت والے دن سبحان اللہ تمہارے گوشت کو، تمہارے جسم کو جہنم سے دور کر دیں گے، دوزخ سے دور کر دیں گے۔ اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی اگر کسی پر تہمت لگائے، کسی پر الزام تراشی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے پل پر کھڑا کریں گے، اور یہاں تک کہ اس کو اس کی سزا ملے گی، اور سزا ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں سے پاک صاف کر کے پھر اسے جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ناظرین کرام، آج میرے معاشرے کے اندر چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، وہ تہمت لگانا، غیبت کرنا یہ ایک بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقین جانیے اب تو افسوس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ نہ تو ہم زندوں کو چھوڑ رہے ہیں اور نہ تو مردوں کو چھوڑ رہے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں میں جا چکے ہیں، ہم انہیں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے خدا را اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ایک ایسا برا عمل ہے جو معاشرے کے اندر نفرتوں کو جنم لے رہا ہے، محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، خاندان کے خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جہاں حقوق اللہ کے ذریعے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہیں ہمیں حقوق العباد کے ذریعے بھی اپنے روزوں کی اور اپنے عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز 22ویں روزے کے کون سے اعمال ہیں جس کے بدولت انشاءاللہ العزیز ہم اپنے 22ویں روزے کی حفاظت کر سکیں گے، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔